السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ہم نورانی قاعدہ سیکھ رہے ہیں اور نورانی قاعدہ کی پہلی تختی حروف مفردہ میں سے حروف پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 4 حرف پڑھ لیے ہیں، الف، با، تا اور ثا، اور ان کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ الف کو ادا کرتے وقت زبان سامنے کے دانتوں کو ٹچ کرتی ہے اور سامنے کے دانت نیچے کے ہونٹ کو ٹچ کرتے ہیں۔ با کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ جب دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے تو اس وقت با ادا ہوگا۔ تا کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا کہ جب زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کی بیک سائڈ پہ لگے گی تو اس سے تا ادا ہوگا، اور اسی طرح ہم نے ثا کے بارے میں بھی پڑھ لیا کہ جب زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے نچلے حصے کو ٹچ کرتی ہے تو اس سے ثا ادا ہوتا ہے۔ آج جو ہم حرف پڑھنے لگے ہیں وہ ہے 5واں حرف جیم۔ تو جیم کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ جس وقت جیم ادا کیا جاتا ہے تو اس وقت جو زبان کا بیچ ہے، یعنی زبان کا درمیانی حصہ، وہ تالوں کی طرف اٹھتا ہے، اس جگہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ جیم کی آواز ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ زبان کا بیچ کیا ہوتا ہے، یعنی زبان کا درمیانی حصہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ سامنے والا حصہ، یہ زبان کی نوک ہے، اور جو بالکل زبان جہاں ختم ہوتی ہے وہ زبان کا اینڈ ہے۔ ان دونوں کی جو درمیان والی جگہ ہے، جو دونوں داڑوں کے درمیان آتی ہے، وہ ہے زبان کا بیچ، زبان کا درمیان۔ جب یہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے تالوں کی طرف تو اس وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ ہے اصل آواز جیم کی۔ اب آپ پڑھیں جیم۔ جب آپ جیم پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی ہماری زبان درمیانی حصے سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ جس وقت اس حرف کو ہم ادا کریں گے تو اس کو کون سی صفت سے ادا کریں گے۔ جس وقت جیم کو ادا کرنا ہے تو اس وقت اس کی آواز میں مضبوطی ہونی چاہیے، ڈھیلے منہ سے اب اس کو نہیں نکالنا بلکہ مضبوط آواز سے اس کو ادا کرنا ہے۔ جیم، پھر پڑھیں جیم۔ امید ہے آپ کو یہ حرف سمجھ آ گیا ہوگا کہ منہ کے کس حصے سے نکالنا ہے۔ اب آپ اس لیکچر کو بار بار سنیں اور ریپیٹ کریں اور اس کی مشق کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔